ایک سائڈ ہم تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں, اور وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. اس کی اگزامپل دیکھیے گا. اب فار ایگزامپل انیب جو ہے, یہ ایک ایسے شخص ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور خدا نخواستہ میں ہوں جو اسٹیبلشمنٹ ہوں. ٹھیک ہے, ذرا اس کو سوچیے گا. انیب میرے پاس آتے ہیں, یا میں ان کو کہتا ہوں کہ یار چلے وزیر اعظم بناتے ہیں آپ کو, اور میں کہتا ہوں بھائی یہ کام آپ کریں گے تو میں آپ کو وزیر اعظم بنا دوں گا, اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک, اور ان کے پیچھے ایک ذہنی غلاموں کی ایسی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے جس طرح کی آج کل کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ میں جب واپس جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ جنرل باجوہ جمہوری ہیں, یہ کہیں گے جنرل باجوہ جمہوری ہیں. جب میں ان کو کہوں گا کہ جنرل باجوہ غدار اور میر جعفر اور میر صادق ہیں, یہ سارے کہیں گے کہ جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. یہ انیب کو لگتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا اور نواز شریف صاحب کی طرح کہوں گا کہ ہم نے جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے, یہ سارے کہیں گے ہم نے جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. ان کو پتا ہے کہ میرے کسی فیصلے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی, اور ان کو پتا ہے کہ میرے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, تو یہ مجھ سے ڈیل کر کے اپنی مرضی کی, اپنی خواہش اقتدار کے مطابق اٹھیں گے, باہر جائیں گے اور آپ کو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے, جنرل باجوہ تو بہت جمہوری اور سلجھے ہوئے ہیں, یا جنرل ضیاء کا مشن ہم نے آگے بڑھانا ہے, یا وہ ڈیڈی جس طرح کہتے تھے ماضی میں. تو جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی میں, تو وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے, ڈیل کرتا ہے, اپنی خواہش اقتدار میں ہر نظام, ہر اصول, ہر نظریے کو سیکریفائز کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی وزارت عظمیٰ تک پہنچ جاتا ہے. اب ازیوم کیجئے کہ جس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس سٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں, انیب اگر اس کے چیئرمین ہو, اور آپ سب نے ووٹ دے کر ان کو یہاں پہنچایا ہو, اور آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ اپنے ووٹ سے آپ ان کو اس عہدے سے اتار بھی سکتے ہیں. 4 سال کے لیے آپ نے ان کو منتخب کیا. اب یہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں جرنیل سے کوئی ڈیل کرتا ہوں تو مجھے واپس ان ساروں سے اس فیصلے کی انڈورسمنٹ چاہیے, مجھے الٹیمیٹلی یہ لوگ ٹھڈا مار کے باہر نکال دیں گے اگر میں کوئی, آپ کا کوئی فائدہ بھی مفاد بھی وابستہ نہیں ہے اس ایک آدمی کی صرف وزیر اعظم بننے کی خواہش کی وجہ سے آپ اپنا کوئی اصول اور نظریہ قربان بھی نہیں کریں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ ایک فرد جب جرنیل کے سامنے بیٹھے گا تو یقیناً ڈیل کر کے اٹھے گا, اور ایک ادارہ جب اس کی شکل میں جرنیل کے سامنے بیٹھے گا تو 10 چیزیں کرنے سے گھبرائے گا, 10 فیصلے کرتے ہوئے سوچے گا کہ مجھے واپس یہ سارے فیصلوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. یہ وہ ذہنی غلام نہیں ہے دوسری پارٹیوں والے کہ جی میاں صاحب بالکل جی ٹھیک فرمایا, میاں صاحب تہاڈا ویژن ہے, ٹھیک ہے جی, اس طرح بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو بنانے کا, اور گور صاحب, بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر کوئی اب اس پر مشاورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ جب رویے ختم ہو جائیں گے تو جو ڈیل کرنے والا یا جو لیڈ کرنے والا آدمی ہے, موسٹ لائکلی وہ ڈیل کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو جب آپ یہ چانسز ختم کر دیں گے تو جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ جی ووٹ چوری, اور میں یہ کہتا ہوں بھائی ووٹ چوری آدھی آپ 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں, 1 سیکنڈ کے اندر. ملک میں ان پارٹیوں کے یا تو حق میں ووٹ چوری ہوتی ہے یا ان کے خلاف ووٹ چوری ہوتی ہے.